ناظرین، جب سے کورونا کی وبا آئی ہے تمام ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کورونا کی وبا سے لڑ رہے ہیں۔ اب اس وبا میں ڈاکٹرز میں بھی ایک ایسی فیلڈ ہے جو ڈائریکٹ ان مریضوں کا علاج کر رہی ہے جو بہت زیادہ کورونا کی پیچیدگیوں کے ساتھ ہاسپٹل میں آ رہے ہیں۔ میری مراد ہسپتال میں موجود اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے جو کہ آئی سی یو کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کی ہیلتھ ٹاک ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور جنرل ہاسپٹل کے اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر جودت سلیم صاحب۔ سر بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا۔ سر سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ کورونا کے مریضوں میں کون سی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے ان کو آئی سی یو کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور ان کا تناسب کتنا ہے ان مریضوں کا؟ سب سے پہلے تو محسن میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹاپک ہے کورونا ڈیزیز، اس کی پیچیدگیاں، مریضوں کا آئی سی یو کے اندر آنا، وینٹیلیٹر کے اوپر رہنا، ڈسچارج ہونا یا اللہ کو پیارے ہو جانا، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ نیڈ آف دا ڈے ہے جو کہ میسز کے اندر اس کی انفارمیشن پہنچنی چاہیے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ کورونا کے مریض کون سے پیچیدگیوں کے ساتھ آئی سی یو کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو پرائمری جو ان کے اندر پیتھولوجی ہوتی ہے وہ ان کے اندر ہوتا ہے ریسپیریٹری فیلئر، اور یہ خاص طریقے کا ریسپیریٹری فیلئر ہے جس کو کہ ریفریکٹری ہائپوکسیمک ریسپیریٹری فیلئر کہا جاتا ہے، جس کے اندر کنونشنل میتھڈ جو ہیں جن کے ساتھ مریضوں کو وینٹیلیٹ کر کے آکسیجن کو پھیپھڑوں کے ذریعے مختلف اعضاء تک پہنچتی ہے جو آکسیجن، وہ ان کے اندر نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مریض آئی سی یو کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ شوق کے مریض ہوتے ہیں، اور ان کے اندر موسٹلی جو ان کے اندر شوق کی پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ سیپٹک کی شوق کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں۔ پھر وہ مریض جن کو پہلے سے ہی دل کی تکلیف ہوتی ہے، ان کے اندر مایوکارڈائٹس، تقریباً 17 سے 20% لوگ جو ہیں وہ مایوکارڈائٹس کے ساتھ ان آئی سی یو کے اندر پریزنٹ کرتے ہیں۔ اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جیسے جیسے پیچیدگی بڑھتی جاتی ہے، یہ مریض جو ہے ملٹیپل آرگن ڈسفنکشن سنڈروم، جو کہ بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے، مارڈس کے نام سے گنی جاتی ہے، جس میں ہمارے جسم کے جتنے بھی وائٹل آرگنس ہیں، جتنے بھی ہمارے خاص جیسے دل ہے، جگر ہے، پھیپھڑے ہیں اور گردے ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر فیلئر کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اور یہ ون بائی ون جو ہے یہ ان کے سسٹم جو ہیں وہ یعنی فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے پیچیدگی کا عمل جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ سر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آئی سی یو میں ہی وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، وینٹیلیٹرز کے حوالے سے عوام جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کورونا کے مریض کے لیے وینٹیلیٹر کی کیا اہمیت ہے، اور کیا ان کو کوئی پیچیدگیاں جو ہے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے وینٹیلیٹر سے پہلے بھی ہم کوئی اور سپورٹ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پرسنٹیج کے متعلق بتاتا ہوں۔ اس وقت جنرل ایک پرسیپشن ہے کہ تقریباً 82% سے 83% مریض جو کہ کورونا کا شکار ہوتے ہیں وہ مریض مائلڈ سمپٹومیٹک ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عام کھانسی نزلہ جیسے کہ ہمیں موسمی فلو ہوتا ہے اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہ مختلف طریقے سے، یعنی کچھ کو کھانسی نزلہ ہوتا ہے، کچھ کو مائلجیا یعنی یہ کہ پٹھوں کی کھچاؤ یا پٹھوں میں درد محسوس ہوتا ہے، کچھ کو سانس کی تھوڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور کچھ کو بعض دفعہ پیچش کے ساتھ بھی پریزنٹ کرتے ہیں۔ ان سے اوپر آپ کو 10 سے 12% مریض ویسے ہوتے ہیں جو مریض تھوڑے سے ماڈریٹ سمپٹومیٹک ہیں، یعنی ان میں تھوڑی سی سیویریٹی، سانس لینے کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے اوپر جو آپ کا تقریباً 4 سے 5% مریض ہے، وہ مریض وہ ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی آپ کے آئی سی یو کے کینڈیڈیٹ بنتے ہیں۔ یہ وہ مریض ہیں جن کے اندر ایک پیچیدگی بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اور ان کے اندر ملٹیپل جو پیتھولوجیز ہیں وہ بھی ان کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ ہو سکتی ہیں۔ اب آئی بات کے لیے اس مریض کے لیے وینٹیلیٹر کی کیا اہمیت ہے۔ وہ مریض جو کہ آئی سی یو کا کینڈیڈیٹ بن گیا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پھیپھڑے تقریباً 50% سے زیادہ جو ہے وہ جواب دے چکے ہیں، اور یہ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آکسیجن تھراپی دی جاتی ہے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں جن کے اندر فیس ماسک سے آکسیجن دے دی جاتی ہے، پھر نیزل کینولاز ہیں جن میں ناک میں لگائی جاتی ہے، پھر ان کے لیے خاص طور پہ ہائی فریکوینسی HFMC کہلائے جاتے ہیں، ہائی فریکوینسی نیزل کینولا کے تھرو جو ہے ان کو آکسیجن دی جاتی ہے۔ پھر ان کے اندر کچھ ایسے طریقے ہیں جو کہ بائی پیپ کہلاتا ہے، نان انویسو وینٹیلیشن ہوتی ہے۔ یہ وینٹیلیشن کچھ یورپی ممالک نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، لیکن میجورٹی یہ کہتے ہیں کیونکہ ان میں مریض بہت تیزی سے ڈیٹیوریٹ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر یہ ایروسول جہاں پہ بھی جنریٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا میکانزم جس کے ذریعے مریض کی سانس کی نالی یا ناک کی نالی سے جو ہوا اور یہ چیزیں جو ہے اگر ایٹماسفیئر میں چلی جائیں تو وہ لوگ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ تو ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اب وینٹیلیٹر کیا کر رہا ہے؟ وینٹیلیٹر بیسیکلی کیا کر رہا ہے کہ مریض کا یہ آرٹیفیشل وینٹیلیشن کر رہا ہے، وہ آکسیجن جو کہ وہ خود سے لے کے جسم کے باقی حصوں میں پہنچا رہا ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ اب وینٹیلیٹر کیا کر رہا ہے؟ مریض کو سانس دیتا ہے، آکسیجن کو اندر ڈیلیور کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم آکسیجن کی مقدار کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔
سر آپ نے بہت اچھے طریقے سے وینٹیلیٹر کی اہمیت سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. ہم ایک ترقی پذیر ملک میں رہتے ہیں, ہماری پرائیورٹی میں کبھی بھی صحت جو ہے وہ پہلے نمبر پہ رہی ہی نہیں. تو ایسی صورتحال میں ہمارے ناظرین بہت پریشان ہیں. ان کو بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں کتنی تعداد میں وینٹیلیٹرز موجود ہیں, اور جو وینٹیلیٹرز یہاں پہ ICU میں موجود ہیں کیا یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ اچھا, یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. اب میرے پاس ایگزیکٹ اس کا ڈیٹا نہیں ہے, لیکن میں آپ کو جو میں نے خبروں میں سنا اور جو ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ریکارڈ اویلیبل ہے, وہ تقریباً یہ بتاتا ہے کہ تقریباً جو ملک میں 2800 سے 3000 وینٹیلیٹر کی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. یہ پرائیویٹ اسپتال بھی شامل ہیں اور پبلک سیکٹر ہاسپٹل بھی اس کے اندر شامل ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں, میں ساروں کا ڈیٹا تو نہیں بتا سکتا, لیکن میں آپ کو اپنے اسپتال لاہور جنرل ہاسپٹل کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت 3 ICU فنکشنل ہے, چوتھا پیڈیاٹرک ICU وہ بھی فنکشنل ہے. یہاں پر جتنے بھی بیڈس موجود ہیں ان کے ساتھ جو وینٹیلیٹر ہیں وہ مکمل طور پر فنکشنل ہیں, اور ہمارے پاس ایک کیپیسٹی ہے کہ تقریباً 40 سے 50 مریض جو ہے اگر خدا نخواستہ ایسی ضرورت پڑ جائے تو ہم ان کو وینٹیلیٹ کر سکتے ہیں. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کے 2 سیکشنز بنائے ہوئے ہیں. ایک, اگر آپ ہماری ایمرجنسی کی بلڈنگ میں ہم نے 2 سیکشن بنائے ہیں. ایک وہ ہے جو کہ HQ کہلاتا ہے, وہاں پہ ہم نے ان کووڈ کے سسپیکٹ مریض اور ڈائگنوز مریض کو رکھا ہوا ہے جو کہ آکسیجن ڈیپینڈنٹ ہے لیکن ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہی مریض جب مزید کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو ICU میں لے جاتے ہیں, جہاں پہ ان کو وینٹیلیٹر کی فیسلٹی اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ دے دی جاتی ہے. سر آج کل جب سے کرونا آیا ہے, دنیا جو ہے وہ ریسرچ کے ٹریک پہ دوبارہ سے اچھے طریقے سے چل پڑی ہے. اسی والے سے ہمارے پاکستان میں بھی کافی نوجوان جو ہے وہ ریسرچز کر رہے ہیں. ایک ریسرچ جو ہے وہ بڑی مشہور سر سامنے آئی ہے کہ ایک ہی وینٹیلیٹر پہ 4 مریض جو ہیں ان کو اکٹھے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اگر یہ ممکن ہے تو کیا اس سے کراس انفیکشن کے چانسز بڑھ نہیں جاتے؟ ٹھیک, اچھا, اس میں پہلے تو سب سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سلسلہ جو تھا ایک مریض کے ساتھ 3 یا 4 مریضوں کو وینٹیلیٹ کرنے کا, یہ سلسلہ ویسٹ میں شروع ہوا کیونکہ وہاں پہ جب نمبر آف پیشنٹ بڑھا ہے, کیونکہ اللہ رحم کرے پاکستان میں ابھی وہ صورتحال نہیں آئی ہے اور اللہ نہ کرے کہ کبھی یہ صورتحال یہاں پہ آئے. ویسٹ میں پرٹیکولرلی اگر اٹلی کی بات کرتے ہیں, اسپین کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ یا USA کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ نمبر آف پیشنٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. یعنی ان جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی وینٹیلیٹر کا نمبر کم ہوا, تو انہوں نے اس بات کو سوچا کہ جی ہم یہ ایکسپیریمنٹیشن کر کے دیکھیں. لیکن اس کی اپروول جو تھی نہ تو FDA نے دی ہے نہ WHO نے اس کی اپروول دی ہے, کیونکہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان میں کراس انفیکشن کا خطرہ بھی ہے. اس کے علاوہ جو افیکٹیوٹی آف وینٹیلیشن ہے وہ ابھی تک اتنی پرومسنگ رزلٹ نہیں آئے ہیں. اگین یہ ڈیٹا جو ہے نا بہت لمیٹڈ ہے, یعنی انہوں نے 10 12 یا 15 مریض کو وینٹیلیٹ کر کے اس طریقے سے دیکھا ہے. اور اب اگر آپ اب ریسنٹلی پچھلے 15 یا 20 دن کا آپ ڈیٹا دیکھیں تو اس کے اوپر بات ہونا بند ہو گئی. پاکستان میں بھی اس کے متعلق ٹرائی کیا گیا ہے. ہمیں کچھ جو ہمارے انجینئر ینگ انجینئر ہیں انہوں نے ہمیں اپروچ کیا تھا اور گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک اس کا اپروول جو ہے نا, یعنی وہ اپروول جو کہ انٹرنیشنلی بھی ریکمینڈیڈ ہو اور نیشنلی بھی ریکمینڈیڈ ہو, وہ اپروول ابھی تک اس کا موجود نہیں. ٹھیک سر, ہوپ فلی مستقبل میں اس کے حوالے سے کوئی بڑی ریسرچ منعقد ہوگی جس سے ہمیں کوئی اچھے اور زیادہ چانسز نظر آئیں گے. کافی زیادہ ینگ ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے اپنی نوکری شروع کی ہے. جنرل ہاسپٹل کے علاوہ بھی پورے پنجاب میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ نئے بھرتی ہوئے ہیں, تو وہ سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایمرجنسیز بھی کر رہے ہیں. ان ایمرجنسیز میں ان کو بعض اوقات سانس کی نالی بھی ڈالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو اس سانس کی نالی ڈالنے کے دوران میں ان کو کوئی خاص احتیاطی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل جی, یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے. وہ کوئی بھی مریض جو کہ آج کل خاص طور پہ جس کو کھانسی کی شکایت ہے یا جس کی ہسٹری کوئی ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی کانٹیکٹ کی ہسٹری, اب تو لوکل کانٹیکٹ بھی جو ہے اس کے ساتھ ہمارا جو اس وقت پازیٹیو مریض آ رہا ہے پاکستان کے اندر وہ لوکل کانٹیکٹ کا مریض ہے, تو اس کے اندر خاص احتیاطی تدابیر میں لیول 3 پروٹیکشن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا. اس کے علاوہ جب مریض کو سانس کی نالی ڈالنی ہے آپ نے اپنی آئیز کو N95, اس کے علاوہ ایک فیس کے اوپر پروٹیکٹیو شیلڈ ہوتی ہے, وہ بڑی شیلڈ ہوتی ہے. ایک اور جو ہمارے لوکل ڈاکٹرز نے ایک مینوورنگ کی ہے, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک کا باکس بنا لیا ہے. وہ کرتے کیا ہیں, جب انہیں ٹیوب ڈالنی ہوتی ہے خاص طور پہ اینڈوٹریکل ٹیوب جو کہ سانس کی نالی میں ڈالی جاتی ہے, تو اس کے اندر انہوں نے باکس کے اندر 2 ہول کر لیے ہیں اور ہول کے تھرو اپنے ہاتھ اندر لے جاتے ہیں تاکہ جو ایروسول یا جو بھی کوئی اس میں سے بخارات وغیرہ اٹھنے ہیں وہ اندر ہی اندر رہ گئے اور مریض جو ہے اس سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ انفیکٹ نہیں محفوظ رہ سکے اس سے. سر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ینگ ڈاکٹرز جو ہیں یا جتنے بھی ڈاکٹرز ایمرجنسیز میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا پیغام دیا. آخر پر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وبا کا سدباب کب تک ممکن چاہ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہو, آپ چونکہ ICU میں کام کر رہے ہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے کوئی آخری خاص پیغام ہے؟
تو پہلا جو آپ نے سوال کیا وہ تو یہ ہے کہ اس کا مکمل سدباب کب تک ممکن ہے. اب اگر آپ اپنے ریکارڈ کو دیکھیں پاکستان کے، تو ہمارا جب تک تو ہم لاک ڈاؤن سچویشن کے اندر تھے، ہمارا نمبر آف کیسز جو تھا وہ 200 250 اور 300 کے بیچ میں رینج کر رہا تھا. اب پچھلے تقریباً 4-5 دن سے جیسے یہ تھوڑا سا ریلیکسیشن ظاہر ہے، گورنمنٹ کی اپنی ایک پالیسیز ہے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھنا ہے. جو ہمارا بہت سارا طبقہ ایسا ہے کہ جو لو سوشل اکنامک گروپ سے تعلق رکھتا ہے، ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے ان کا کچھ روزگار وغیرہ کا سلسلہ بھی ہے. ان ساری چیزوں کو اب مد نظر رکھتے ہوئے جب اس کو ریلیکس کیا گیا تو ہمارا نمبر ایک دم بڑھ گیا ہے. اگر آپ پچھلے 4 دن کا ریکارڈ دیکھیں تو ہم 700 پلس کے اوپر جا رہے ہیں، اور ٹوٹل نمبر جو اس وقت آج کی ڈیٹ میں بڑھ چکا ہے وہ تقریباً 12,000 کو ٹچ کر رہا ہے. سو اب یہ ہے کہ اگلے 15 دن ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان 15 دن کے اندر جیسے ہی لاک ڈاؤن کے ریلیکسیشن کے ساتھ اگر ہمارا نمبر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ بیماری جو ہے مزید ایکسٹینڈ کرے گی. کیونکہ ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ممالک نے اس کے اوپر قابو پایا ہے انہوں نے صرف آئسولیشن اور پریونشن سے اس کو قابو پایا. تو یہ ظاہر ہے میں اس کے اوپر بہت اچھا شاید کامنٹ اس لیے نہیں کر پاؤں گا کہ اس میں گورنمنٹ لیول کے اوپر بہت ساری پالیسیز بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ہم ظاہر ہے اپنا ایک اسپیکٹ بتا سکتے ہیں جو کہ میڈیکل اسپیکٹ ہے. اب رہی پیغام کی بات، تو پیغام کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے تمام ناظرین کو کہ اپنے آپ کو جس حد تک آئسولیٹ کر سکتے ہیں آئسولیٹ کریں. غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر مت نکلیں. اپنے بچوں کی حفاظت کریں. اپنے گھر کے اندر سینیٹائزر کا استعمال کریں. جو کپڑے باہر پہن کے جا رہے ہیں کوشش کریں کہ ان کو گھر کے باہر کوئی ایریا جہاں پہ ان کو ڈسکارڈ کر دیا جائے ان کو کسی ڈس انفیکٹنٹ سے کریں. ہاتھ ملانے کی کوشش کم کریں. ریپیٹڈلی اپنے ہاتھوں کو بار بار کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے اس کو دھوئیں. اور اگر آپ گھر میں دیر سے پرٹیکولرلی جیسے کہ میں خود بھی یہ پریکٹس کرتا ہوں کہ جب میں اسپتال سے گھر جاتا ہوں تو سب سے پہلے میں جا کے اپنے جو باہر کے کپڑے اوور آل وغیرہ پہنا ہوتا ہے اس کو گاڑی میں چھوڑنے کے بعد پھر میں یہ کرتا ہوں کہ میں شاور لے لیتا ہوں سب سے پہلے. اس سے اب تھوڑا سا آپ کا سیفٹی فیکٹر جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جلد از جلد پاکستان کیا بلکہ پوری دنیا کو اس کرونا کی وبا سے نجات دلائے. آمین. سر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے عوام کو پیغام دیا کس طریقے سے اس بیماری سے بچاؤ ممکن ہے. ناظرین آج کی آپ نے اس ویڈیو میں بہت کچھ ڈائریکٹ ان لوگوں سے سیکھا جو کہ کورونا کی پیچیدگیوں سے لڑ رہے ہیں. آخر پر ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں پورے انستھیزیا ڈپارٹمنٹ کو آل اوور دی ورلڈ جو کہ کورونا کی پیچیدگیوں سے ڈائریکٹ لڑ رہے ہوتے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں، گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں تاکہ اس بیماری سے آپ بھی محفوظ رہیں اور آپ کے پیارے بھی محفوظ رہیں. ہمارے اس پیغام کو اپنے پیاروں تک شیئر کریں. بہت شکریہ.